فاسٹ گروتھ آرگنائزیشن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آپ سب آئے ہوئے تنظیموں سے اور مختلف سوسائٹیوں سے آئے ہوئے ہمارے اسٹڈی سرکل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے گیسٹ اسپیکر ہے رفیع اللہ خان کاکڑ جو کہ ہمارے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک نہایت ہی قابل اسکالر ہے. وہ مختلف نیوز پیپرز میں کالمز بھی دیتے ہیں اور بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. وہ ایک رینون آئیکن ہے. ہمارے ٹاپک کا نام ہے اسٹڈی سرکل کا فیڈرلزم اینڈ ایتھنک کنفلکٹ ان پاکستان، جس کا باقاعدہ آغاز ابھی ہونے جا رہا ہے. اور اخلاص سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سے وہ اپنی ٹاپک کا آغاز کریں. تھینک یو. بہت شکریہ عمران آپ کا، روز خیر، اور آپ کے دوستوں کا. میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے علم شیئر کروں. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میرے خیال سے آپ میں سے کچھ لوگ کافی دور بیٹھے ہیں، قریب آ جائے تاکہ آپ تک آواز پہنچے. اور ہاں آگے آ جائیں. تو سب سے پہلے تو میں عمران اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی ہے، اور پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک سنڈے کے دن پہ آپ علمی سرگرمی کے لیے اتنے بڑی تعداد میں اور ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو آج کل کے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے دور میں اتنے نوجوانوں کا ایک چھٹی کے دن کسی تعلیمی سلسلے کے لیے جمع ہونا بغیر کسی پریشر کے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میری کوشش ہوگی میں جتنے سادہ اور مختصر الفاظ میں آج کے موضوع پہ آپ سے جو پاکستان اور گلوبل لٹریچر ہے اس کا ایک خلاصہ شیئر کروں، اور پھر آخر میں ہم سوالات جوابات کا ایک سیشن رکھیں گے. میں اپنی کلیئرٹی کے لیے ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گا. مجھے اندازہ تو ہے کہ آپ سارے انڈر گریڈ ہیں. آپ میں سے بلوچستان کے کتنے ہیں؟ اور فاٹا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو چونکہ بلوچستان کے نوجوان زیادہ ہے، تو جب ہم ایتھنک کانفلکٹ کو فیڈرلزم کی لینس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ میرا فوکس بلوچستان پہ ہی رہے گا. اور بیچ میں اگر بارش تیز ہوتی ہے تو پھر ہم اٹھ جاتے ہیں، کہیں ویسے ہی گپ شپ لگا لیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں مختلف تھیریز ہے ایتھنک کانفلکٹ کے، کہ ایتھنک کانفلکٹ کیوں ہوتا ہے، کیوں ایتھنیسٹی کے نام پہ لوگ لڑنے مرنے اور جان لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیوں سرٹن علاقوں میں ایتھنیسٹی پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے اور چند علاقوں میں ایتھنیسٹی پولیٹیسائزڈ نہیں ہوتی. اس میں بہت ساری تھیریز ہے جن کو بنیادی طور پر 3 تھیریز میں اسکول آف تھاٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پہلا ہے پرائمورڈیل اسکول آف تھاٹ. پرائمورڈیلزم یہ ہے کہ جو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ چونکہ ایتھنیکلی، ریشلی اور بائیولوجیکلی قومیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے درمیان تنازعات اور رنجشات کا اٹھنا ایک فطری بات ہے. اس تھیری کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ بہت ڈٹرمنسٹک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 مختلف قومیں ساتھ لڑ رہی تو ان کا لڑنا آپس میں انیویٹیبل ہے. جبکہ دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں ہیں، مختلف زبان، رنگ، نسل، ایک ہی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں رہ رہی ہے اور کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی. تو یہ تھیری ناکام ہے. دوسری ہے کنسٹرکٹیوسٹ تھیری، ہم اسے کہتے ہیں. اور کنسٹرکٹیوسٹ تھیری کا خلاصہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پر آپ کی ڈیفرنٹ ایتھنک آئیڈینٹی آپ کو پولیٹیکل ڈیفرنسز کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ جو رنگ، نسل، قوم، زبان کے نام پہ اختلافات ہوتے ہیں یہ پولیٹیسائز کیے جاتے ہیں. یہ فطری بات نہیں ہے کہ آپ کی اگر رنگ، نسل، زبان مختلف ہوئے تو آپ کے اگلے سے سیاسی سوچ مختلف ہوگی. اس کو
کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یہ جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے کہ جس سے پھر آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اچھے برے کا تمیز اس مخصوص اینک کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اور کنسٹرکٹ کون کرتے ہیں؟ آپ کے انٹیلیجنشیا اور آپ کے ایلیٹس. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فلاں قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ ایک مختلف رنگ، نسل یا قوم سے بلانگ کرتے ہیں. تو جو اس سو کالڈ مظلوم قوم کے ایلیٹس ہوتے ہیں وہ اس کارڈ کو، ایتھنیسٹی کو پولیٹیسائز کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف ایتھنک آئیڈینٹی. دا فیکٹ دیٹ یو بلانگ ٹو اے ڈفرنٹ ethnic group does not necessarily translate into a different political identity, لیکن وہ تب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے جب اس قوم کے ایلیٹس، انٹیلیجنشیا اسی لائن پہ بیانیہ بناتے ہیں اور نوجوانوں کو ایک نیریٹو دیتے ہیں. اس تھیری کا کافی ہولڈ ہے، وزن ہے، اور ابھی تک بھی یہ ویلڈ ہے. اس کے اندر مختلف ویریئنٹس ہے. سب سے امپورٹنٹ ویریئنٹ جسے ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹلسٹ اسکول آف تھاٹ. انسٹرومنٹلزم یہ ہے کہ سیاسی اور انٹلیکچول ایلیٹس سرٹن اکنامک اور سیاسی اہداف کے حصول کے لیے ایتھنک کارڈ پلے کرتے ہیں. ایتھنک گریوینسز کو ایتھنیسٹی کے لائن پہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. اچھا، اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں، میں آپ کو ایک اوور ویو دے کے پھر مخصوص اس پہ جاؤں گا. انسٹرومنٹلزم کے اندر ایک پھر سب اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل اسکول آف تھاٹ. انسٹیٹیوشنلزم یہ اور یہ آپ کے لیے آج اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اکثر اس ملک میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ کلاس روم میں ہو، چاہے وہ اخباروں میں، ٹی وی میں ہو، ہمارا فوکس افراد اور اشخاص پہ ہوتا ہے. اور ہم افراد کی ذاتی موریلٹی پہ، ان کے سرٹن ایکشنز کو فوکس بنا کے ہم تجزیے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم مایوس ہوتے ہیں کہ وہ فرد بدلتے ہیں لیکن رویے وہی رہتے ہیں. اور ہمیں مایوسیاں بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور افراد کے بدلنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. تو اس اپروچ میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس غلط ہے. افراد کے رویے پہ فوکس کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ کو اس مسئلے کی تشخیص نہیں بتاتی. تو مسئلے کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ دو اپروچز ہے. ایک ہے سمپٹم، ایک ہے اس کے روٹ کازز. یعنی اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے مثال کے طور پر، اب کھانسی آپ کو کوئی 4-5 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. آپ کا گلا خراب ہوگا، کوئی تھروٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے. کھانسی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ چیسٹ انفیکشن ہے. کھانسی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو الرجی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں، ڈسٹ ہے، پولنز ہے، اس سے الرجی ہے. اب جب آپ تشخیص ٹھیک کیے بغیر دا مومنٹ کھانسی شروع ہو جائے اور آپ چیسٹ انفیکشن کے ٹیبلٹس لینا شروع کریں، اور پتہ چلے بعد میں کہ وہ تو پولن الرجی کی وجہ سے تھے، اور آپ ٹھیک نہیں ہوتے، تو آپ سرپرائز ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کھانسی اٹ سیلف ڈزنٹ ٹیل یو کہ ایشو کیا ہے. کھانسی تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے. میڈیکل کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ سمپٹمز کیا ہے. اسی طرح سیاسی مسائل میں میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو پہلا یہ ہے کہ ہم سمپٹم کو ہی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں. تو آج میں آپ کو جو سکھانے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ سمپٹمز کو پہ فوکس کر کے تشخیص نہیں کرنی. سمپٹم کو مثلاً بلوچ ناراض ہے، فاٹا کے نوجوان ناراض ہے، ریاست پہ تنقید کرتے ہیں، یہ سمپٹمز ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اس سے آٹومیٹکلی آپ کو وجہ پتہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے تشخیص ضروری ہے، اور تشخیص کے لیے آپ کو انفرادی رویوں سے ہٹ کے دیکھنا ہوگا کہ اگر لوگ انفرادی، کوئی افراد کا ایک مخصوص رویہ ہے، وہ کیوں ہے، آپ کو وہ سمجھنا ہوگا. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. پاکستان بہت پولیٹیسائزڈ سوسائٹی ہے. ہم چائے پہ بیٹھتے ہیں، سیاست ڈسکس کرتے ہیں. ہاسٹلوں میں بیٹھتے ہیں، میس میں سیاست ڈسکس کرتے ہیں. گھروں میں بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، سیاست ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک کامن بات ہے. اپنے طبقے کے علاوہ جو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کو اپنے آپ کے علاوہ سب اس ملک میں غلط نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والے ہیں، تو لیٹس سے اگر آپ میں سے لاء کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے،
تو وکیل صاحبان جب بیٹھتے ہیں تو سیاستدان چور، ڈاکٹر جو ہے کسائی، میڈیا والے بلیک میلرز، یہ سب ان کے ڈیبیٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، جب میڈیا والے بیٹھتے ہیں، سیاستدان چور، سیاستدان والا تو بیچارہ کامن ہے، کہیں پہ فوج کو بھی لے آتے ہیں۔ اچھا، وکیل جو ہے وہ بلیک میلر ہے، ڈاکٹر کسائی ہے، انجینئر کرپٹ ہے، فلائی ہے۔ ہر وہ طبقہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، اپنے علاوہ ان کو یہ سارے غلط نظر آتے ہیں۔ تو میں جب بھی ایسے اس میں بیٹھتا ہوں، اور یہ بڑا کامن ہے، یعنی جس ٹیچر کہ جی ٹیچر غیر حاضر ہے، ڈاکٹر ظالم ہے، فلاں یہ ہے، ہر طبقہ دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور ٹروتھ از کہ سب ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط بات کوئی نہیں کر رہا، صرف آدھا سچا ایک بتا رہا ہے۔ تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہم بطور قوم برے لوگ ہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر اس کا تو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بڑا بے انصاف ہے کہ اس نے بطور قوم اجتماعی طور پر ہمیں کرپٹ، ظالم، کسائی، چور، ڈاکو بنایا ہے، اور لوگوں کو بطور قوم جو ہے بڑے ایماندار، باشعور اور سمجھدار پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہمارے یہی لوگ جب گلف کنٹریز میں جاتے ہیں، جب یورپ میں جاتے ہیں، لا ابائڈنگ بھی بن جاتے ہیں، باشعور بھی بن جاتے ہیں، سمجھدار بھی بن جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ تو پھر اس سے آپ کو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی پیدائشی طور پر بطور قوم ہم اچھے یا برے نہیں ہیں۔ ہمارے یہی لوگ کو جب بہتر انوائرمنٹ میں وہ جاتے ہیں، آپ کے اکثر کامیاب لوگ، اب اگر پشتونوں کی ادھر اکثریت ہے، یہ جب انڈیا میں بالی ووڈ میں جاتے ہیں، یہ جب ڈیفرنٹ کانٹیکس میں جاتے ہیں، ان کے آپ کو پھر ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بندہ ہے۔ تو کہنے کا پہلا مطلب میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم افراد پہ فوکس کر کے اس کو برا بلا کہیں، اس کو برا بلا کہیں، اور اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم تو اس میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہم سب بھی برے نہیں ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پہلا جو آپ کو سمجھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر اچھے یا برے نہیں ہوتے، لوگ رسپونڈ کرتے ہیں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ لوگوں کا جو انفرادی رویہ ہے یہ سٹیٹک نہیں ہوتا، یہ ڈائنامک ہے، یہ بدلتا ہے۔ یہ کس چیز کے ساتھ بدلتا ہے؟ یہ انوائرمنٹ کے ساتھ۔ اب انوائرمنٹ تک تو آپ نے بات سنی ہوگی، اب اگر اس کو پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل تھیوری کی زبان میں سمجھا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ انسٹیٹیوشنل، فارمل اور انفارمل انوائرمنٹ کے مطابق بدلتے ہیں۔ فارمل انوائرمنٹ کیا ہے سیاست کی زبان میں؟ جو آپ کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کسی ملک کا ہوتا ہے وہ فارمل انوائرمنٹ ہے۔ رولز آف دا گیم کیا ہے؟ رولز آف دا گیم میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے، بینیفیشریز کون ہے، کس وقت کس نے ڈیسیجن میکنگ میں پارٹ لینا ہے، یہ چیزیں تعین کرتے ہیں کہ آپ کے انڈیویجول رویے کیا ہوں گے۔ اچھا، رولز آف دا گیم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے انفارمل نارمز ہے، ہمارے قبائلی، ہمارے مذہبی، ہمارے سوشل نارمز ہے، وہ بھی تعین کرتے ہیں کہ لوگ ایک مخصوص رویہ اپنائیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کوئٹہ والے سمجھیں گے۔ کبھی ایسا آپ نے سوچا ہے کہ کیوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئٹہ میں جناح روڈ یا سریاب روڈ پہ 3 لڑکیاں جینز پہن کے پھرے اور آپس میں ہنسی مذاق کرے اور ہاتھ ملائے ایک دوسرے سے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کبھی؟ کیا پاکستان کے قانون میں پابندی ہے؟ نہیں۔ لبرٹی میں اگر آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی، اسلام آباد میں F6 F7 میں یہ کرتے ہوئے نظر آئے گی، تو کوئٹہ کے جناح روڈ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ انفارمل رولز آف دا گیم ان کو ڈسکریج کر رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ فارمل کوئی سرکار کے قانون میں پابندی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ برا سمجھتے ہیں اس کام کو، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پنڈی میں یا لبرٹی میں اگر ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پہ انفارمل رولز آف دا گیم زیادہ فلیکسیبل ہے، اوپن ہے، اس میں اس چیز کی اجازت ہے۔ تو اس سے میں آپ کو اس مثال سے 2 چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک، لوگوں کا جو انفرادی رویہ ہے وہ ماحول میں فارمل انفارمل رولز آف دا گیم کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ایک جیسا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ نے افراد پہ فوکس کرنے کی بجائے اب وہ رولز آف دا گیم سمجھنے کہ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایک مخصوص رویے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سماجی مثالیں دی۔
بالکل یہی مثالیں اب آپ لیں سیاسی لیول پہ. سیاسی لیول پہ کیا ہوتا ہے, کسی ملک کا جو سیاسی نظام ہے اس میں طاقت کا استعمال کا قانونی اختیار کس کے پاس ہے, فیصلہ سازی کون کرے گا, وسائل کی تقسیم کون کرے گا, وسائل پہ حق کس کا ہوگا, یہ رولز آف دا گیم ہے, فارمل رولز آف دا گیم, جس کو ہم آئین کہتے ہیں. آئین جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, یہ رولز آف دا گیم ہے جتنے آپ کے آئین اور اس کے علاوہ جو لاز ہے. اب جو افراد ہے وہ ان رولز آف دا گیم کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہماری پہلی لمیٹیشن یا فلا جتنے ہمارے سیاسی تجزیے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم افراد پہ فوکس کرتے ہیں کہ فلاں سیاسی بندے نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ وہ رولز آف دا گیم کو سمجھے کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی رویے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک چند رویوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر فیڈرلزم کی طرف آئیں, یہ یاد رکھیں وہ کچھ لوگوں نے یہ تھیریاں دی ہے, وہ سردار جی والی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے راستے میں تو کیلے کا چھلکا آیا تو انہوں نے کہا کہ آج تو پھر پھسلنا پڑے گا. ایتھنک ڈائیورسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں کسی ملک میں مکس لوگ رہ رہے تو ان کو آپس میں لڑائیاں ہی کرنی ہے. یہ ڈٹرمنڈ بات نہیں ہے. دنیا میں 50 ایسے ممالک ہے جس میں ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, جس میں سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے, جس میں ریلیجس ڈائیورسٹی ہے, جس میں ٹرائبل ڈائیورسٹی ہے, لیکن وہ بڑے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو امن کے ساتھ وہ کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ آپ کا جو وفاقی نظام ہے, وفاقی نظام کیا ہے؟ وفاقی نظام بیسیکلی طاقت کا استعمال کون کرے گا اور کیسے کرے گا, یہ وفاقی نظام تعین کرتا ہے. اب مختلف ملکوں نے پاور شیئرنگ ارینجمنٹس کے لیے ڈیفرنٹ نظام امپلیمنٹ کیے ہیں. ان پاور شیئرنگ ارینجمنٹس کے تھرو جو ہے آپ ایتھنک ڈائیورسٹی کو مینیج کرتے ہیں. ان مختلف پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں فیڈرلزم ایک ارینجمنٹ ہے, اور بھی بہت ساری پاور شیئرنگ ارینجمنٹس ہوتی ہے. فیڈرلزم اور باقیوں کا کیا فرق ہے؟ فیڈرلزم اور باقیوں کا یہ فرق ہے کہ فیڈرلزم میں آپ کانسٹیٹیوشنل پاورز دیتے ہیں نچلے یونٹس کو بھی کہ کچھ اختیارات وہ ایکسرسائز کریں گے, کچھ مرکز کرے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک یونٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے, اختیارات سارے مرکز کے پاس ہوتے ہیں. وہ اپنی ثوابدیدی, وہ ڈسکریشنری طور پر کبھی نیچے کسی یونٹ کو اختیارات دے سکتے ہیں, لیکن جب ان کی مرضی واپس لے بھی سکتے ہیں. جبکہ فیڈرلزم اس سے برعکس ہے, اس میں یہ ڈسکریشنری نہیں ہے. اگر کچھ اختیارات نچلے لیول پہ ڈیوالو کرنے تو وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیوالو ہو جاتے ہیں جب سینٹر کی مرضی واپس نہیں لے سکتا. اختیارات ڈیوالو کرنے کا پھر وہ مطلب وہاں سے پھر آپ کے وسائل پہ کنٹرول کس کا ہوگا, فیصلہ سازی کن موضوعات پہ کون فیصلہ کرے گا, یہ ساری فیڈرلزم کا پارٹس بنتی ہے. اب اس فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں ایتھنک کانفلکٹ کی طرف کہ پاکستان میں ایتھنک کانفلکٹس کیوں ہے, اور پاکستان کی میرے نظر سے جو ایتھنک کانفلکٹ ہے اس کا سب سے بڑا جو بنیاد ہے وہ پاکستان کے وفاقی نظام میں ہے. رولز آف دا گیم, فارمل رولز آف دا گیم, پاور شیئرنگ کے رولز آف دا گیم میں جڑ ہے پاکستان کے ایتھنک کانفلکٹ. تو اگر ہم بلوچستان پہ فوکس کریں اس سے آپ کو باقی بھی سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی قوم کی ایتھنک آئیڈینٹی زیادہ پولیٹیسائز ہوتی ہے, کسی کی کم. اچھا, ہم جیسے لوگ پھر افراد پہ فوکس کر کے, مثلا آج کل پشتونوں میں یہ بڑا کامن ہے, پشاور ویلی والوں کو یہ جج کرتے ہیں کہ جی یہ گل خان ہے, یہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور ہم زیادہ یہ قبائلی علاقوں والے اور بلوچستان والے کہتے ہیں نا ہم زیادہ قوم پرست ہے, جبکہ یہ غلط ججمنٹ ہے. پشاور ویلی کے پشتونوں کے جو مسائل ہے ان کے بنیادی آئیڈینٹی اور رائٹ ٹو لائف کے مسائل جس طرح فاٹا اور بلوچستان کے ابھی تک پینڈنگ ہے, ریزولو نہیں ہوئے, پشاور ویلی کے وہ بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں. ان کے ایشوز الگ ہے. آج آپ سے فاٹا اور بلوچستان کے مقابلے میں ان کے ایشوز الگ ہے. تو کسی قوم کی ایتھنک آئیڈینٹی کتنی پولیٹیسائز ہوگی, پہلا اس کا تعلق ہے
آپ کے اس وقت کی جو سبجیکٹو جو معروضی حالات ہے آپ کے، وہ معروضی حالات کا سمپل پیمانہ، اٹ از ڈپینڈنٹ آن دا ڈگری آف انٹیگریشن ان اکنامک اینڈ پاور سٹرکچرز. پولیٹیکل اور اکنامک سٹرکچرز میں کسی قوم کی کتنی انٹیگریشن ہے یہ تعین کرے گی کہ اس کی ایتھنیسٹی کتنی پولیٹیسائز ہو سکتی ہے. جو قوم جتنا زیادہ اس ملک کے اکنامک اور پولیٹیکل سٹرکچرز میں انٹیگریٹڈ ہوگا، اس میں اس کا شیئر ہوگا، اس کی ایتھنیسٹی پولیٹیسائز کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. آپ پنجاب میں لے لیں، پنجابی آئیڈینٹی کو کیوں پولیٹیسائز کرنا مشکل کام ہے؟ اس لیے کہ پنجابی ایز اے گروپ وہ اس ملک کے پاور سٹرکچر میں سب سے زیادہ انٹیگریٹڈ ہے اور سب سے بڑے بینیفیشری ہے. اچھا، پچھلے 30-40 سال میں پشاور ویلی کے پشتون بھی اسٹیٹ سٹرکچرز میں انٹیگریٹ ہوئے ہیں، اکانومی میں انٹیگریٹ ہے، پاور سٹرکچرز میں انٹیگریٹڈ ہے. ایز اے ریزلٹ آج سے 30 سال پہلے جو تھوڑی بہت تھی وہ 18ویں ترمیم نے وہ کسر بھی پوری کی. تو آج سے 30-40 سال پہلے جس طرح پشاور ویلی میں ایتھنک آئیڈینٹی کے نام پہ تحریک چلانا آسان تھا، آج وہ بہت مشکل ہے. تو جو گروپ جتنا پاور سٹرکچرز اور اکنامک سٹرکچرز میں انٹیگریٹڈ ہوگا، وہ اتنا ہی وہاں پہ ایتھنیسٹی کے نام پہ پولیٹکس کرنا مشکل ہوگا. دس ایکسپلینز وائی پنجاب میں مشکل ہے، وائی انکریزنگلی کے پی کے پشاور ویلی بیلٹ میں یہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ اس میں آپ لوگوں کو جج نہ کرے کہ وہ آپ ان سے زیادہ غیرت مند ہے یا آپ زیادہ کوئی قوم پرست ہے، آپ کو اپنے لوگوں کی فکر ہے، ان کو نہیں ہے. نہیں، ان کے ایشوز الگ ہو چکے ہیں آپ سے. وہ کیسے اپنے تاریخی سفر کے کیسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ان کے ایشوز آپ سے ڈیفرنٹ ہے. ہاں، ان ایشوز پہ جو ان کو ایک بیانیہ لا کے دے گا وہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو اگین اس سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ افراد کیوں بیہیو کرتے ہیں ان پرٹیکولر وے، آپ کو اس کے لیے جو وائڈر انوائرمنٹ ہے، سٹرکچرل حالات ہے، ان کو سمجھ کے پھر آپ کو لوگوں کے رویے سمجھ آئیں گے. اب اگر ہم اس کے ساتھ ایتھنک کانفلکٹ کی طرف آتے ہیں تو بلوچستان کے کیس میں ہم بلوچ کانفلکٹ پہ زیادہ فوکس کریں، لیکن اس فوکس کرنے سے مراد یہ صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح فیڈرلزم کا ایتھنک کانفلکٹ کے ساتھ لنک ہے. فیڈرلزم پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہے. فیڈرلزم کے جو پروپوننٹس ہے، جو اس کے سپورٹرز ہے دنیا میں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایتھنک ڈائیورسٹی مینیج کرنے کا بہترین پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہے. اور دنیا میں اکثر ایتھنکلی ڈائیورس کنٹریز میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہی ایگزسٹ کرتی ہے. فیڈرلزم کے پھر ڈیفرنٹ ویریشنز ہے جس کو ہر ملک نے اپنے اپنے حساب سے ٹیلر کر کے امپلیمنٹ کیا ہے. لیکن فیڈرلزم کے مخالفین بھی بڑے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فیڈرلزم سے ایتھنک کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک قوم کو، ایک صوبے کو جو ایک ہی لینگویج بولتے ہیں، ان کو جب آپ اختیارات ڈیوالو کرتے ہیں، ان کے پاس مزید انسینٹیو آتا ہے کہ وہ ہر روز ایتھنک کارڈ پلے کریں اور اس طرح فیڈریشن کو ویکن کرے، اور جب ان کا بس چلے سیسیشن موومنٹ کی طرف جائے. یہ دو آرگومنٹس ہے ان فیور اینڈ اگینسٹ فیڈرلزم. لیکن تاریخ جو ہے، آپ کا جو ایویڈنس ہے، وہ اس بات کے حق میں بڑا قوی اور مضبوط ہے کہ فیڈرلزم مینیجز ایتھنک ڈائیورسٹی بیٹر دین آل ادر فارمز آف گورنمنٹ. اور جو تھوڑا بہت شواہد فیڈرلزم کے خلاف ہیں کہ فیڈرلزم میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ سے ملک ٹوٹے ہیں، وہ جنون فیڈرلزم نہیں تھے. وہ جتنے شواہد ہیں وہ اکثر ہے جب سوویت یونین ٹوٹا تو جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، ایسٹرن یورپ کے کچھ وہ ٹوٹے. سوویت یونین بھی ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا، لیکن ان سب میں ایک کامن بات تھی کہ وہ ٹرو فیڈریشن اس لیے نہیں تھے کہ وہاں پہ اتھارٹیرینزم کو ایگزسٹڈ ود فیڈرلزم. جبکہ جنون فیڈرلزم وہ ہے ڈیموکریسی اس کا بلٹ ان پارٹ ہوتا ہے. تو اگر فیڈرلزم ٹاپ ڈاؤن اتھارٹیرینزم کے ساتھ تھرو آپ امپلیمنٹ کریں گے، بالکل اس بات کا امکان ہے کہ فیڈرلزم سیسیشنسٹ موومنٹس کو انکریج کرے گا. لیکن اگر فیڈرلزم ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے تو زیادہ ثبوت اس بات کے ہے کہ فیڈرلزم نے ملکوں کو مضبوط کیا ہے. فیڈرلزم نے ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس کو ایک ساتھ رہنے کا بہتر فارمولہ دیا ہے اور وہ ملک آگے بڑھے ہیں. اور دنیا کے آپ انڈیا، برازیل، کینیڈا، آسٹریلیا،
जर्मनी, ये सारे फेडरल मुल्क है, नाइजीरिया। तो जो फेडरलिज़म के ख़िलाफ़ शवाहिद है वो अक्सर उन मुल्कों के हैं जिनमें जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं थी। वो फेडरलिज़म इम्प्लीमेंट हुआ था या को एग्जिस्ट कर रहा था विद अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बलोच कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अब अगर हम जाएं तो मेरे अपने हिसाब से बलोच कॉन्फ्लिक्ट के 3 बड़े सिस्टेमिक ड्राइवर्स हैं। हम फेडरलिज़म पे ज़्यादा फोकस करेंगे चूँकि आज मौजू यही है, लेकिन बाकियों का मैं हल्का हल्का टच ज़रूर करूँगा। सबसे पहला है स्टेट अथॉरिटेरियनिज़म, कि जब से ये मुल्क बना है रियासत ने जो भी हल्की सी डिमांड हो फॉर रीजनल ऑटोनमी या कल्चरल आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन के लिए या फेयर शेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज या कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, इन डिमांड्स को रियासत ने हमेशा शक की नज़र से देखा और हमेशा सियासी मसाइल को सियासी बातचीत के थ्रू हल करने की बजाय ताकत का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की ख़ास तौर पर बलोचों की एक तारीख़ है जिसमें पिछले 70 साल में रियासत ने ताकत का बेदरीग़ इस्तेमाल किया है और उससे फिर ऐसे ग्रीवेंसेस ने जन्म लिया है जो आज तक एग्जिस्ट करती है बल्कि मजबूत हुई है। तो ये जो अथॉरिटेरियनिज़म है स्टेट की, उस पर अक्सर बात भी होती है और अक्सर नौजवानों को उसका आइडिया भी है। लेकिन जिस चीज़ का नौजवानों को या एकेडमिक डिबेट्स में कम बात होती है वो है कि फेडरल मॉडल ने कैसे बलोच कॉन्फ्लिक्ट को परवान चढ़ाया है। तो आज का जो फेडरल मॉडल है ये 73 के आइन में आया है और 73 के आइन के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जिसने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया। पहला था कि ये सेंट्रलाइज्ड था। जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल मॉडल था वो सेंट्रलाइज्ड इसलिए था कि कंकरेंट लिस्ट की शक्ल में एक चोर दरवाज़ा बनाया गया कि बज़ाहिर तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे उस पर मुश्तरका इख्तियार था सूबों और वफाक का, लेकिन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू वफाक की राय जो थी वो प्रिवेल करती थी। तो असल पॉलिसी इख्तियार वफाक के पास होता था, सूबों के थ्रू सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होती थी। तो सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल दिया 73 के आइन ने, जिसकी वजह से अगले 30-40 साल जो है छोटे सूबों में कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक चली है। इस पे भी अक्सर बात होती है, सियासी जमातें बात करती हैं, तो इसलिए जो बातें आप पहले से सुनते रहे उन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनको ब्रीफली मेंशन करूँगा। जिस बात पे मेरे हिसाब से पाकिस्तान में अभी तक ज़्यादा बहस नहीं होती और होनी चाहिए वो ये है कि बलूचिस्तान की महरूमी का सबसे बड़ा वजह जो है वो पाकिस्तान का मेजॉरिटेरियन फेडरल मॉडल है। मेजॉरिटेरियन फेडरल मॉडल क्या होता है? जब मैंने आपको कहा कि रूल्स ऑफ द गेम इंसेंटिव देती है किसी पार्टी को, तो ये बलूचिस्तान कोई वफाक में पीपल्स पार्टी आए, PMLQ आए, PMLN आए, पश्तून वज़ीर आज़म आए, सिंधी वज़ीर आज़म आए, पंजाबी वज़ीर आज़म आए, ये बात इररेलेवेंट है। बलूचिस्तान के उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, इन सब की वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन। मेजॉरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन से क्या मुराद है? पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल है, यानी 2 हाउसेज़ है। यूनी कैमरल होता है, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब है एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहा जाता है, हमारे यहाँ सेनेट है। लोअर हाउस जो है वो नेशनल असम्बली है। अब नेशनल असम्बली की 342 की जो सीटें हैं उसमें बलूचिस्तान की टोटल सीटें 17 है। ये अभी मरदमशुमारी के बाद 2 शायद बढ़ गई, 19 या 17 है। अब बलूचिस्तान में एथनिक डाइवर्सिटी भी है। नॉर्थ में पश्तून रहता है, साउथ में बलोच रहते हैं और ईस्ट में सिंध के साथ सिंधी और सराइकी स्पीकिंग भी रहते हैं। तो तारीख़ी तौर पर कोई आज तक एक पार्टी 7 या 8 से ज़्यादा सीटें इन 17 में से नहीं जीत सकी है क्योंकि एथनिक डाइवर्सिटी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 342 की इस कौमी असम्बली में जब आपकी टोटल सीटें 17 या 19 हो, वो भी एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड हो, तो आप क्या फ़ैसला साजी में हिस्सा डाल सकते हैं, आपका क्या वज़न होगा, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं
کہ یہ افراد کی مورالٹی کا سوال نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی آدمی اس کا سب سے بڑا مفاد سیلف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟